کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں اس مقام پہ ایک دینی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حافظ بلال ساکی صاحب نے آج یہ محفل سجائی ہے اور ان کے رفقاء نے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں اور کاوشیں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کے سامنے الحمدللہ علماء کرام نے خطابات فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے اپنے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے اور ان کو دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اور سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ آپ ہمارے حد درجے کے خیر خواہ ہیں، محسن ہیں۔ خیر خواہوں سے اور محسنین سے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ چونکہ آپ ہمارے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، تو اس لیے ہم آپ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ سے محبت کرنے والے لوگ بے شمار ہیں، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے آپ کی محبت کے حوالے سے 3 تقاضے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سے صحیح معنوں میں محبت ہے، پیار ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ تو ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو پیار ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں اور کوئی دو رائے نہیں،
بلکہ جس آدمی نے بھی کلمہ پڑھا ہے مسلمان کہلواتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اور یہ جو محبت ہے، اس کے 3 بنیادی تقاضے جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز آپ کی ذات سے پیار کرنا، آپ کی شخصیت سے پیار کرنا۔ دوسری چیز آپ کے اقوال، آپ کی احادیث، آپ کے فرامین سے پیار کرنا۔ اور تیسری چیز آپ کے افعال، آپ کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کی سنتوں سے پیار کرنا اور محبت کرنا۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ان تینوں حوالوں سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب بنا دے اور ہماری اس محبت کو قبول فرما لے۔ سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا۔ آپ کی ذات سے پیار آپ کے شاگردوں نے، آپ کے ساتھیوں نے اور آپ کے اصحاب نے کیا ہے۔ سینکڑوں واقعات ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث رکھنا چاہتا ہوں، جو روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا۔ آپ کی خدمت کے لیے رات کو پانی لا کے دیتا، اور کوئی ضرورت پیش آتی تو میں حاضر ہو جاتا، آپ کی خدمت کرتا۔ ایک دن آپ نے کہا، سل اے ربیعہ، کچھ مانگ لے، کچھ سوال کر لے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جنت میں مجھے اپنا پڑوس لے دے، جنت میں مجھے اپنا پڑوس لے دے۔ کتنی عظیم، پیاری اور بہترین خواہش اس صحابی رسول کی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے دیکھنا، ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ بھر دیکھنا، یہ انسان پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ وہ کتنے سعادت مند اور کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو صبح و شام، دن رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے اور آپ کا دیدار کرتے اور آپ کو دیکھتے تھے۔ کہا، جنت میں اپنا پڑوس لے کے دو۔ صحابی کی خواہش اور تمنا سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابی دنیا کے اندر آپ کی خدمت کر رہا ہے، دن کو بھی خادم، رات کو بھی خادم۔ اب یہ خدمت کا جو سلسلہ، خدمت کا جو معاملہ ہے، اس ربیعہ بن کعب اسلمی کی خواہش سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور یوں دل چاہتا ہے جس طرح دنیا میں آپ کا خادم بن کے زندگی گزار رہا ہوں، جنت میں بھی آپ کا خادم بن کے رہو۔ کتنی پیاری خواہش! یہ آپ کی ذات سے محبت۔ حصول جنت کے لیے عمل کرنا اچھی بات ہے، عذاب جہنم سے بچنے کے لیے عمل کرنا اچھی بات ہے، میدان معاشر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا پسندیدہ عمل ہے۔
عذاب قبر سے بچنے کے لیے عمل کرنا بہت خوبصورت بات ہے، لیکن میں اس صحابی کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو یہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے جو خواہش رکھتے ہیں وہ کتنی پاکیزہ، کتنی بہترین اور کتنی عمدہ خواہش ہے کہ حضور جس طرح دنیا میں آپ کا خادم ہو، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، اسی طرح آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ آپ نے پوچھا اے ربیہ کوئی اور بھی سوال کر، حضور بس یہی سوال ہے، اور کوئی سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سجدوں کے ساتھ میری مدد کر۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، لیکن تو میری مدد کر زیادہ سجدوں کے ساتھ۔ سجدہ نماز کا ایک رکن ہے، یہاں سجدہ بول کے نماز مراد ہے۔ فرضی نمازوں کے علاوہ کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام تو کر، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، التجا کروں گا، التماس اور درخواست کروں گا، اللہ ضرور تجھے جنت میں میرا پڑوس نصیب کر دے گا۔ اس واقعے سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتا ہے وہ زیادہ نوافل ادا کرے، جو آپ کا قرب چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے صحابی رسول کی سوچ کتنی پیاری ہے، آپ کی ذات کے ساتھ محبت کتنی ہے، دنیا میں بھی آپ کے خادم اور جنت میں بھی آپ کے خادم بننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ یہ ہے ذات کے ساتھ محبت۔ امام طبرانی علیہ رحمہ طبرانی کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں، اور اسی طرح مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے حضور، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، یہ آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، بڑی رونق اور بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے، جب گھر میں چلا جاتا ہوں، گھر میں کام کاج میں بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، صبر نہیں کر پاتا، بیوی بچے چھوڑ کے کام چھوڑ کے آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں اور آپ کا دوبارہ دیدار کر لیتا ہوں، زیارت کر لیتا ہوں، اپنی پریشانی دور کر لیتا ہوں۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ میں بیٹھا بیٹھا یہ سوچ رہا تھا، ایک وقت آنے والا ہے، میں نے بھی فوت ہونا ہے، آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ جب آپ قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور میں اگر جنت میں چلا گیا، سوچ یہ رہا تھا کہ میں شاید جنت میں آپ کو دیکھ نہ سکوں، شاید آپ کا جنت میں دیدار نہ ہو سکے۔ کیوں؟ آپ انبیاء کے ساتھ، بڑے بڑے عظیم لوگوں کے ساتھ، اور میں اگر جنت میں چلا گیا تو شاید آپ کا دیدار نہ ہو، جس طرح دنیا میں جی بھر کے آپ کا دیدار کر رہے ہیں، جب دل چاہتا ہے آپ کی زیارت کرتے ہیں، لیکن جنت میں اگر آپ کا دیدار نہ ہوا تو پھر کیا بنے گا؟ دیکھیے صحابی رسول کی خواہش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ ان کی خواہش اور تمنا پہ ذرا غور کرے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں اور جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انعام تیار کر رکھے ہیں، سب کی لذت اپنی جگہ پہ، لیکن جو آپ کے دیدار میں لذت ہے وہ جنت کی نعمتوں میں لذت نہیں ہے۔ اللہ کتنا پیارا ہے صحابی کا انداز۔ اس نے آ کے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں جنت میں شاید آپ کو دیکھ نہ سکوں۔ اچھی خواہشوں کا اللہ بھی احترام کرتے ہیں، جب کسی کی خواہش اچھی ہو اللہ بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔
اس کی اچھی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسا احترام کیا۔ یہ بات کر کے خاموش ہوئے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہے۔ اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا اور قرآن مجید کی یہ آیت نازل کر دی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں: انبیاء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت اور صالحین نیک لوگوں کی جماعت۔ یہ 4 لوگ جو کامیاب لوگ ہیں، 4 قسم کے لوگ۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے، یہ 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ بات اپنے دلوں میں بٹھا لو، پوری دنیا کے اندر دوست بڑے، ساتھی بڑے، پیار والے بڑے، محبت والے بڑے، لیکن روئے زمین پر آپ کو بڑے بڑے ساتھی ملیں گے، لیکن آپ کو ان 4 لوگوں جیسی رفاقت، صحبت نہیں ملے گی۔ جس کو نبی کا ساتھ مل جائے، صدیق کا ساتھ مل جائے، شہید اور صالح کا ساتھ مل جائے، اس سے بڑھ کے کوئی خوش نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کی رفاقت بڑی پیاری ہے۔ دنیا میں ساتھ مل جائے یا آخرت میں ساتھ مل جائے، ایسا بندہ کامیاب ہوگا اور خوش نصیب ہوگا۔ آگے اللہ نے ایک اور نقطہ بیان کیا، فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ نہ سمجھنا شاید یہ عید اصحاب کے دور تک محدود تھی، اس دور کے ساتھ اس کا تعلق تھا، نہیں، فرمایا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کوئی اللہ کے رسول کے دور میں آپ کا فرما بردار ہے، تابعین کے دور میں آپ کا فرما بردار ہے، تبع تابعین کے دور میں آپ کا فرما بردار ہے، 3ری صدی میں، 4تھی میں، 5ویں میں، 14ویں اور 15ویں صدی میں، قیامت کی دیواروں تک جتنے اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار آئیں گے، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ قیامت تک آنے والے سارے فرما برداروں کو ان انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کا فضل ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں مجھے کوئی جانتا ہے کہ نہیں، اللہ ہر کسی کو جانتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں ہے، اللہ ایک ایک کو جانتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہے، قیامت والے دن ان 4 انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور بات چل نکلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ پیار کرنے کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ کتنا نبی کی ذات سے پیار ہے، بے شمار واقعات ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ کہتے ہیں پچھلے سال میں نے اسی دن اپنے محبوب آقا سے اس ممبر پہ کھڑے یہ حدیث سنی تھی، بس اتنی بات کہی، فبکا، ابو بکر رو پڑے، نبی کو یاد کر کے ممبر نبوی پہ کھڑے رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی کی ذات سے پیار، جب نبی کا تذکرہ آیا تو ابو بکر نے رونا شروع کر دیا۔ اور کتنا پیار اصحاب رسول کو، واقعات پڑھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو دجانہ؟ میدان احد کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا، آپ نے ایک درے پہ 50 صحابہ کو کھڑا کیا کہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا امیر بنایا، کہا تم نے یہاں ٹھہرنا ہے،
ہمیں فتح ہو شکست ہو جیسی بھی حالت ہو تم نے یہاں ٹھہرنا ہے، یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ جب فتح عطا کی، انہوں نے، یہ اوپر کھڑے تھے یہ نیچے تھے، انہوں نے سوچا کہ اب فتح ہو گئی ہے، مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے، چلے چل کے مال غنیمت جمع کرے۔ امیر محترم نے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ جب میرا پیغام آئے تب آنا ہے۔ خیر صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، 38 صحابہ واپس آ گئے، 12 صحابہ وہاں رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مشرکوں کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے اس درے سے حملہ کیا، 12 صحابہ کو شہید کیا، اور پیچھے سے آ کے مسلمانوں کے حملہ کیا تو بھگدڑ مچ گئی، معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا، فتح شکست میں بدل گئی اور حالت بڑی خراب ہو گئی۔ اس وقت 3 صحابہ نے جو اپنا کردار پیش کیا، پہلے صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کے لیے یہ اوپر ڈھال بن گئے، ان کی کمر میں تیر پیوست ہو رہے ہیں، نیزے پیوست ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک کوئی تیر نہیں پہنچنے دیا۔ اور پھر آپ کی ذات کی وجہ سے، کیونکہ آپ سامنے ہیں، جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرکت بھی نہیں کی۔ تیر لگے، درد ہوتے ہے، تکلیف ہے، انسان درد محسوس کرتا ہے، اور جب درد محسوس ہو تو حرکت ہوتی ہے۔ ابو دجانہ پہ قربان جائیے، نبی کی ذات کی اتنی حفاظت ہے، نبی کی ذات سے اتنا پیار ہے، ڈھال بن گئے اور پیچھے سے تیر لگ رہے ہیں، جسم کے اندر پیوست ہو رہے ہیں۔ کیا مجال ہے کہ ابو دجانہ ہائے وائے کرے؟ ابو دجانہ نے حرکت بھی نہیں کی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار ہے۔ آگے چلیے، جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، اور دفاع کرتے کرتے جناب ابو طلحہ کی 4 انگلیاں کٹ گئی، 4 انگلیاں سامنے کھڑے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ نہری دون نہرک، حضور میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے، میں دفاع کروں گا ہر آنے والے تیر کا، ہر آنے والے نیزے کا، ہر آنے والے وار کا۔ اور واقعی ابو طلحہ نے حد کر دی دفاع کرنے کی کہ اپنے سینے پہ زخم کھائے، اور صحابہ بیان کرتے ہیں، صحیح روایت میں موجود ہے، ان کے جسم پہ 70 زخم لگے، 70 زخم جسم پہ لگے، 4 انگلیاں کٹ گئی، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ایک تیر بھی نہیں پہنچنے دیا۔ یہ ہے محبت ذات کے ساتھ۔ اور جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کردار پیش کیا، بلکہ ان کا ہاتھ بھی شل ہو گیا آپ کا دفاع کرتے کرتے میدان احد میں ان کا ہاتھ بھی شل ہو گیا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت، اور یہ محبت کمال درجے کی ہے۔ ایسے موقع پر جب انسان بذات خود زخمی ہو رہا ہو اور بذات خود اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، اس وقت دوسرے کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے نا کبھی، تو آپ دیکھتے ہیں باقیوں کو بھول جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، جب خود سنبھل جائے پھر دیکھتا ہے چلو دوسرے کا کیا حل ہے۔ لیکن جب اصحاب رسول کی زندگیوں کو پڑھے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے، وہ اپنے محبوب کو بچایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی احادیث سے بھی پیار کیا جائے۔ صرف ذات سے پیار کافی نہیں کہ آپ ذات سے پیار کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، آپ کی احادیث سے پیار، آپ کے فرامین سے پیار، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پیار اصحاب رسول نے کیسے کیا؟ آئیے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عظیم صحابی رسول ہے، ان کو آپ کی حدیث سے اتنا پیار ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہیں، ہر بات۔ آپ جو ارشاد فرماتے ہیں، خوشی کی حالت ہے، غمی کی حالت ہے، دن کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، جو آپ کی زبان سے جملہ کلمہ نکلتا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کو نوٹ فرما لیتے، ہر وقت اپنے پاس لکھنے کے لیے کچھ چیز رکھی ہے، فوری نوٹ کر لیتے۔ بعض صحابہ نے کہا عبداللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالتیں مختلف ہیں، کبھی آپ غصے میں، کبھی خوشی میں، ہر بات نہ لکھا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو، خاص خاص باتیں لکھ لیا کرو، ساری باتیں نہ لکھو۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، مجھے میرے ساتھیوں نے ساری باتیں لکھنوں سے روک دیا ہے اور کہا کہ خاص خاص باتیں لکھا کرو، آپ کبھی غصے کی حالت میں، کبھی خوشی کی حالت میں، تو اس لیے ساری باتیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اکتب، اے عبداللہ لکھ، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، کہا عبداللہ اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی۔ یہ زبان جب بھی بولے گی، نبی کی زبان جب بھی بولے گی، حرکت کرے گی، اس سے کوئی جملہ، کوئی کلمہ نکلے گا، دن ہو، رات ہو، خوشی ہو، غمی ہو، صبح ہو، شام ہو، کوئی بھی وقت ہو، اس زبان سے جو بھی جملہ نکلے گا، جو بھی کلمہ نکلے گا، حق نکلے گا۔ یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب وہ محبوب ہے جو اپنی مرضی سے شریعت کے معاملے میں گفتگو نہیں فرماتے، وہ تب بولتے ہیں جب آسمان سے اشارہ ہوتا ہے، وہ تب بولتے ہیں جب آسمان سے وحی آتی ہے، وہ تب بولتے ہیں جب اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول کا بولنا دن کے وقت ہو، غمی کے وقت ہو، خوشی کے وقت ہو، کوئی لمحہ ہو، رسول کی زبان سے جو لفظ نکل گیا وہ دین بن گیا، وہ شریعت بن گیا۔ نعرہ تکبیر، اور بات چل نکلی ہے، یہاں پہ رک کے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، دنیا کے اندر بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے سمجھدار، عقل مند، دانش مند، لیکن دنیا کے اندر امتیوں میں سے کوئی اتنا کامل شخص نہیں آیا جس کی ہر بات حق پہ مبنی ہو، کوئی ایک شخص ایسا نہیں آیا دنیا میں۔ اگر آپ کو کامل اکمل کوئی شخصیت نظر آئے گی جس کی ہر بات، ہر کلمہ، ہر جملہ دین اور شریعت ہے، وہ صرف ایک ذات ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ جاؤ، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اپنے شاگرد کو کہا تھا، امام ابو یوسف کو، جن کی کنیت ابو یعقوب بھی ہے، کہتے ہیں میری ہر بات نہ لکھا کرو، میری ہر بات نہ لکھا کرو، کیوں آج میری رائے ایک ہوتی ہے، کل دوسری ہے، پرسوں تیسری ہے، میری رائے بدلتی رہتی ہے، اس لیے ہر بات نہ لکھو۔ اور لوگوں، آج جس کو امام بنا کے اس پہ پورا مذہب چلایا جا رہا ہے، وہ اپنے شاگرد کو کہہ رہا ہے میری ہر بات نہ لکھو، میری رائے بدل جاتی ہے۔ لیکن ہم کہتے لوگوں، ہم اس پیغمبر کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس رسول کی طرف بلاتے ہیں، آؤ اس رسول کی بات مانو، جس رسول کی رائے بدلتی نہیں، اس کی اپنی رائے تو ہے نہیں، وہ اس کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا
وحی یوحا، جو آسمان سے وحی آتی ہے اس کی روشنی میں گفتگو فرماتے ہیں۔ اور حدیث سے پیار، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ابو ہریرہ کو؟ بچے بھی جانتے ہیں، جوان بھی جانتے ہیں، بوڑھے بھی جانتے ہیں۔ کون ابو ہریرہ؟ یہ غزوہ خیبر کے موقع پہ مسلمان ہوئے 7ویں ہجری کو، 11 ہجری تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور بیان کرتے ہیں میں نے یہ عزم کر رکھا تھا، میں نے اپنے نبی کے ساتھ رہنا ہے، چمٹے رہنا ہے، ہر بات کو محفوظ کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں صبح سویر گھر میں جو ناشتہ میسر ہوتا کر کے آ جاتا، سارا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا، جو آپ بات ارشاد فرماتے اس کو محفوظ کر لیتا۔ خواہش کیا ہے؟ نبی کی زبان سے کوئی بات نکلے اور میں محروم رہ جاؤں، ایسا نہ ہو، بلکہ جو بات بھی نکلے میں اس کو محفوظ کر لوں۔ ایک دن کہتے ہیں حضور آپ کی حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتی ہے، حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتی ہے، کو حل بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو بھی چادر بچھائے اور میری بات مکمل ہونے کے بعد اس چادر کو لپیٹ لے، اس کے بعد جو بھی میری بات سنے گا یا جو بھی کلمہ سنے گا اس کو کبھی بھولے گا نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے 2 ہی چادریں تھی، ایک نیچے باندھی تھی ایک اوپر چادر، اسی وقت میں نے وہی چادر اتاری، اس کو پھیلا دیا۔ آپ نے گفتگو فرمائی، جب گفتگو ختم ہوئی میں نے وہ چادر اٹھا لی۔ نبی کی زبان میں اتنی برکت، نبی کے کلمات میں اتنی برکت، نبی کے فرمان میں اتنی برکت، اس کے بعد زندگی گزر گئی، میں نے نبی کی جو حدیث سنی کبھی بھولی نہیں ہے۔ اللہ، یہ ہے محبت۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وقت آیا اس مسجد نبوی میں طالب علم ہے، اور ایک وقت آیا کہ اس مسجد نبوی میں خطیب ہے۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، یہ قسمت کی بات ہے، یہ بلند نصیبے کی بات ہے۔ اسی مسجد میں طالب علم رہے، وقت آنے پہ اسی مسجد کے خطیب بنے، ممبر نبوی پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے نزلے کی شکایت تھی، ہاتھ میں رومال ہے روئی کا، رومال کے ساتھ ناک صاف کیا۔ کہتے ہیں واہ ابو ہریرہ، او تو بڑا بن گیا ہے۔ فوراً ابو ہریرہ کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں تکبر نہ آ جائے، اپنا ماضی یاد کیا۔ ابو ہریرہ تجھے وہ وقت یاد ہے جب اسی مسجد نبوی میں تو بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا، بھوک کی وجہ سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، لوگ اوپر سے گزر جاتے اور کہتے یہ کوئی مجنون پڑا ہے، کوئی پاگل پڑا ہے، کوئی جنون نہیں ہوتا تھا، صرف بھوک ہوتی تھی۔ ابو ہریرہ تجھ پہ وہ وقت بھی آیا۔ یہ ساری تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ صرف اسی لیے کہ نبی کی کوئی بات رہ نہ جائے۔ اٹھائیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی علیہ الرحمہ نے لکھا اور بے شمار ائمہ نے لکھا کہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے والے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ نبی کی حدیث کو بیان انہوں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حدیث کے ساتھ محبت، آئیے صحابہ نے حدیث سے کیسے محبت کی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی رسول ہیں۔ ان کو پتہ چلا، کسی آدمی نے بیان کیا کہ عبداللہ بن انیس ایک صحابی رسول ہے، وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے۔ حدیث یہ ہے من ساتر مسلماً ساترہ اللہ، جو آدمی مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالے اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح آگے جو کسی مسلمان کا تعاون کرے، کسی مصیبت پریشانی کو دور کرے، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ عبداللہ بن انیس نے یہ حدیث بیان کی ہے جو صحابی رسول ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوچا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی نہیں، اس آدمی نے بیان کی عبداللہ بن انیس سے۔ عبداللہ بن انیس کہاں رہتے ہیں؟ شام کے علاقہ میں۔ جابر بن عبداللہ کہاں ہے؟ مدینہ میں۔
آپ اندازہ لگائیں یہ مدینہ میں اور عبداللہ بن انیس شام میں، حدیث کا علم ہو چکا کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، لیکن صحابی کی خواہش دیکھیے، صحابی کی خواہش یہ ہے کہ میں عبداللہ بن انیس جس نے براہ راست اللہ کے رسول کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے، ان سے سن کے آتا ہوں کہ نبی کی زبان سے کون سے لفظ نکلے تھے۔ اللہ اکبر، کون سے لفظ نکلے؟ انہوں نے اونٹ خریدا شام جانے کے لیے، 1 مہینے کا سفر کیا ایک حدیث کے لیے۔ جس حدیث کا علم ہے، حدیث آتی ہے، حدیث کا علم بھی ہے، حدیث بھی آتی ہے، لیکن صرف عبداللہ بن انیس سے سننے کے لیے کہ نبی کی زبان سے لفظ کون سے نکلے تھے۔ اللہ، کتنا پیار، کتنی محبت ہے۔ 1 مہینے کا سفر کر کے شام پہنچے۔ اب عبداللہ بن انیس شام کا ایک پورا ملک ہے، پتہ نہیں کس جگہ رہتے، ایک علاقے میں جا کے لوگوں سے پوچھا عبداللہ بن انیس کو ملنا ہے، کہاں رہتے؟ اب ظاہری بات ہے، ایک آدمی کسی ملک کے کسی علاقے میں رہتا ہے، کسی خطے میں رہتا ہے، تو اب سارے لوگ تو نہیں جانتے، پوچھتے پچھاتے کرتے کراتے بالآخر یہ عبداللہ بن انیس کے دروازے پر پہنچ گئے، جا کے دستک دی، خادم آیا، کون؟ کہا جابر بن عبداللہ مدینہ الرسول سے آیا ہے۔ عبداللہ بن انیس کو بلا کے لاؤ۔ یہ گیا خادم، کہا جابر آئے ہیں، کہا ابن عبداللہ، کہا ہاں، کہا مدینہ الرسول سے، میرے نبی کے شہر سے آیا ہے۔ اللہ اکبر، دوڑتے ہوئے باہر آئے، سلام لیا، معانقہ کیا، بڑے خوش ہوئے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے مدینہ الرسول سے تیرے تک کا سفر 1 مہینے کی مسافت اس لیے طے کی ہے، میں تجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے آیا ہوں۔ آج ہم ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جلسہ سننے کے لیے چلے جائیں تو ہم ہفتہ بھر ذکر کرتے ہیں، میں جلسہ سننے بھی گیا تھا، صبح فجر کے وقت ماں اٹھائے بیٹا اٹھ کے نماز پڑھو، رات جلسہ نہیں سنا۔ 1 مہینے کی مسافت طے کر کے مدینہ سے شام پہنچنے والے جابر، کہا مجھے حدیث سناؤ، اور آگے ان کے الفاظ بے غور کرنا لوگوں، آج ہمارے بھی دعوے ہیں اور یہ لوگ بھی اللہ کے رسول کی حدیث سے پیار کرنے والے تھے۔ کہا مجھے اس حدیث کا علم ہوا، مجھے اس حدیث کا علم ہوا، میں نے سواری خریدی کہ میں عبداللہ بن انیس سے براہ راست حدیث سن کے آتا ہوں، اور مجھے ڈر لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو نبی کی یہ حدیث سننے کے سے پہلے میری موت واقع ہو جائے۔ اللہ، حدیث سے پیار، میں ڈر گیا کہیں یہ حدیث سننے سے پہلے جابر کی موت واقع نہ ہو جائے، اس لیے آیا ہو۔ خیر انہوں نے حدیث سنائی، کہا رکیے ٹھہریے، 1 مہینہ کا سفر کر کے آئے، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، میرے نبی کے شہر سے آیا تو۔ کہا میں نہیں رکوں گا، کہا ٹھہریے 2-4 دن میرے پاس رکیے، خدمت کا موقع دیجیے۔ کہا حدیث لینے آیا تھا، حدیث لے کے واپس جانا چاہتا ہوں، رکوں گا نہیں، کیوں؟ جس نیت سے میں مدینے سے آیا تھا میری خواہش یہی ہے اسی نیت سے مدینہ میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ، صرف حدیث لینے کی خاطر 1 مہینے کا سفر کیا۔ اور یارو ہم نے حدیث کی کیا قدر کی ہے، ہم نے حدیث سے کیا محبت کی ہے، اور میرے معاشرے میں تو ایسے لوگ موجود ہیں حدیث رسول سن کے کہتے ہیں میرے امام کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ میرے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قرآن کی آیات چھوڑ دیتے ہیں، اپنے امام کا فتویٰ نہیں چھوڑتے۔ میرے ملک میں، اس ملک کے باسی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حدیث رسول کی کتابیں پھینک دیتے ہیں، کیوں؟ یہ فقہ کے خلاف ہے۔ یہ حدیث کا ہم نے احترام کیا۔ کثیر بن قیس بیان کرتے ہیں سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے، کہتے میں دمشق میں موجود تھا، دمشق شام کا ایک شہر ہے، وہاں موجود تھا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ابو الدرداء میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں، مہینے کا سفر کر کے
یہاں مہینے کا ذکر نہیں، لیکن مدینے سے شام کا سفر 1 مہینے کا ہے۔ میں مدینہ الرسول سے آیا ہوں تیرے پاس کیا کرنے کے لیے؟ ما جئتک لحاجہ، مجھے کوئی کام نہیں، کسی مقصد کے لیے نہیں، صرف ایک کام ہے، بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پہنچی ہے تو اللہ کے نبی سے ایک حدیث بیان کرتا ہے، ذرا مجھے وہ حدیث بیان کر، صرف حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ یارو حدیث کا احترام تو ان لوگوں نے کیا، حدیث سے پیار تو ان لوگوں نے کیا، ہم نے کیا پیار کیا ہے؟ آئیے جس طرح صحاب رسول نے حدیث کا احترام کیا، ہم بھی حدیث کا اسی طرح احترام کریں، حدیث سے بھی محبت۔ اب اگر نبی کی ذات سے پیار کرنا ہے، نبی کی اداؤں سے پیار کرنا ہے، تو آپ کی حدیث سے بھی پیار کرنا پڑے گا، آپ کی حدیث سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ اور حدیث سے محبت کیسے کرنی ہے؟ جس طرح صحابہ رسول نے کر کے دکھائی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم محبت کیسے کریں؟ عزت کی نگاہ سے دیکھے، جب حدیث رسول آ جائے، فرمان رسول آ جائے، حکم رسول آ جائے، اس کے سامنے گردن جھکا دے، اس کے سامنے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کوئی دوسری رائے نہ ہو۔ یہ حدیث رسول کا احترام ہے اور حدیث رسول سے محبت ہے۔ جس طرح خیبر کے موقع پر یہ گھریلو گدھے پہلے حلال تھے، بعد میں خیبر کے موقع پر آپ نے ابو طلحہ کو بلایا، ہوا کیا؟ صحابہ بھوکے تھے، محاصرہ کیا تھا، تو مشرکوں کے کچھ گدھے ان کے قابو آ گئے، انہوں نے جلدی سے ذبح کیا، گوشت بنایا، دیگیں رکھ دی، پکانا شروع کر دیا۔ پہلے حلال تھے، آپ کو پتا چلا، آپ نے ابو طلحہ کو بلایا، ابو طلحہ جاؤ، جا کے اعلان کر دو، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیۃ الانسیہ، اللہ گھریلو گدھوں کے گوشت سے تمہیں منع کر رہے۔ اعلان کیا۔ ابو واقد لیسی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دیگوں کے نیچے آگ جلا رہا تھا، آگ جلا رہا تھا، ادھر سے اعلان ہو گیا، دیگیں پک رہی ہے، صحابہ منتظر ہے، بھوک لگی ہے، ابھی چند لمحوں بعد کھانا کھانے والے ہیں، لیکن ادھر حکم رسول، فرمان رسول، حدیث رسول کانوں میں پڑ گئی، اسی وقت ان دیگوں کو الٹا دیا، گوشت کو بہا دیا۔ یہ ہے حدیث رسول کا احترام، حدیث رسول سے محبت۔ اور شراب کا جب حکم آیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں ابو طلحہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح ابی بن کعب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح کبار صحابہ کو شراب پلا رہا تھا، اچانک ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، الا ان الخمر قد حرمت، لوگو شراب حرام ہو گئی ہے۔ نبی کا فرمان اور نبی کا آرڈر، نبی کی حدیث، جب اس کا اعلان کیا گیا، اسی وقت ابو طلحہ کہتے ہیں انس کھڑا ہو، اس مٹکے کو توڑ دے، توڑ دے اس مٹکے کو جس میں شراب ہے۔ صحابہ نے اپنے اپنے مٹکے توڑے، مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جس طرح سیلاب آیا ہوتا ہے۔ حدیث رسول سے پیار کرنے والے یہ لوگ تھے، حدیث رسول سے محبت کرنے والے یہ لوگ تھے جنہوں نے حکم رسول کے سامنے سب کچھ لٹا دیا۔ اور تیسری بات، محبت فی الافعال، آپ کے طریقوں سے پیار کرنا، آپ کی سنتوں سے پیار کرنا، خالی آپ کی ذات سے پیار، حدیث کی کتابوں کو چومنا ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے، اور جب سنت کی باری آئے، ماننے کی باری آئے، نہیں جی فلاں کا طریقہ، اللہ بخشے دادی مرحوم یوں فرمایا کرتی تھی، نانی مرحومہ یوں عمل کیا کرتی تھی، اللہ بخشے دادا مرحوم یوں کیا کرتے تھے، اللہ بخشے ہمارے امام صاحب یوں کیا کرتے تھے۔ نہیں میرے بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، پوری دنیا کے طریقے ایک طرف، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی ایک ادا کا مقابلہ نہیں۔ اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے والے، ایک ایک مسئلے میں، ایک ایک مسئلے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی،
صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے بھی بنوا لی۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا میں یہ انگوٹھی اتار رہا ہوں، آج کے بعد میں یہ دوبارہ انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔ آپ نے انگوٹھی پھینک دی، یعنی نیچے کوئی صحابی بیٹھے ان کو طرف پھینک دی، صحابہ نے بھی اسی وقت اپنی انگوٹھیاں اتار دی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا نہیں کہ تم اتارو، کہا نہیں، آپ نے عمل کیا، صحابہ نے اسی طرح آپ جیسا عمل کر کے دکھا دی۔ یہ سنت کی پیروی۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز بھی جوتوں سمیت پڑھا رہے ہیں، جوتا صاف ہو، جوتا صاف ہو تو جوتے سمیت نماز ہو سکتی ہے، صاف ہو۔ آج کل جو قلین ہے یہ نہیں کہ باہر سے آ کے ادھر قلین پہ آپ نماز پڑھنا شروع کر دے، یہ نہیں، جوتا صاف ستھرا ہو، کوئی اس میں نجاست وغیرہ نہ ہو تو اس میں نماز ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ دوران نماز آپ نے اپنے جوتے اتار کے ایک طرف رکھ دیے، صحابہ نے بھی دوران نماز جوتے اتار کے ایک طرف رکھ دیے۔ جب آپ نے سلام پھیرا میرے صحابہ، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، رائینا کا القیتا نعلیکا القینا نعالنا، حضور ہمیں کوئی پتہ نہیں، آپ نے دوران نماز جوتے اتارے، ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ یہ ہے اطاعت رسول، اتباع رسول۔ یہ جس طرح اللہ کے رسول کو دیکھا اسی طرح کر کے دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو جبریل آئے، جوتے کے نیچے کچھ نجاست لگی تھی، کہا اتار دو، کہا اللہ کے رسول ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے تو بس آپ کو دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اور سنت رسول کی اہمیت اور سنت رسول سے محبت کرنے والوں سن لو، صحابہ سنت رسول سے کتنی محبت کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ موجود ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس کو چھینک آئی، چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، دو کلمے کہے۔ سنت کیا ہے؟ ایک کلمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی، کہا جو تو نے کہا ہے یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی کہہ سکتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، لیکن لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا نہیں۔ اس موقع پر آپ نے الحمدللہ پڑھا، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ آپ کا طریقہ نہیں۔ آپ نے الحمدللہ کہا، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ اس مقام پہ اپنی طرف سے کیا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے سنت۔ جتنی سنت آپ نے بتلائی ہے، سمجھائی ہے، سکھائی ہے، بس اتنی سنت کو اپناؤ۔ ایک بندہ آیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہتا ہے جی میرا دل چاہتا ہے کہ لوگ ذوالحلیفہ سے حج عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا مسجد نبوی سے باندھوں۔ مسجد نبوی سے، مسجد نبوی کی کتنی فضیلت ہے۔ جو آدمی وہاں ایک نماز پڑھ لے، عام مسجدوں میں 1000 نماز پڑھے، وہاں ایک نماز پڑھنا 1000 نماز سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے بیت اللہ اور مسجد نبوی میں بار بار نمازیں پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اتنی فضیلت ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں حج عمرے کے لیے۔ کتنی پیاری خواہش ہے، ظاہری طور پہ کتنی اچھی خواہش ہے کہ میں وہاں سے احرام باندھ کے آؤں، ذوالحلیفہ سے احرام نہ باندھوں بلکہ اس سے بھی پہلے باندھوں۔ 6 میل کا فاصلہ ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بات تو تیری بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، مسجد نبوی کی فضیلت، مقام و مرتبہ دنیا جانتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرے کا احرام
ذوالحلیفہ سے باندھا ہے۔ کہاں سے باندھا ہے؟ میرے نبی کا طریقہ یہ نہیں جو تو بیان کر رہا ہے، میرے نبی کا طریقہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھ رہا ہے، لہذا اگر سنت پہ عمل کرنا ہے تو ذوالحلیفہ سے جا کے احرام باندھ۔ اللہ اکبر۔ آئیے سنیے، سنت کی بات چل نکلی ہے، صحابہ سنت کا کتنا اہتمام کرتے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے 4 کونے، بیت اللہ کے کتنے کونے ہیں؟ 4۔ ان 4 کونوں کو ہاتھ لگاتے، طواف کرتے جب 4 کونوں کو ہاتھ لگاتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سوال کیا، اے معاویہ تم 4 کونوں کو ہاتھ لگاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ روئے زمین پر جتنے مکان ہیں، جتنے گھر ہیں، سب سے عظیم اگر گھر ہے تو بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، مسلمانوں کا کعبہ اور قبلہ ہے، مجھے ایسے محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر کوئی ایسا کونا نہ ہو جس کو میں چھوڑوں، ہر کونے کو ہاتھ لگاؤ۔ کتنی پیاری خواہش ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں۔ اللہ، بس بات یہ ہے، ساری بات تو آپ کی سنت کی ہے، سارا معاملہ تو آپ کی سنت میں آ کے رکے گا۔ اگر سنت طریقہ نہیں، عمل خوبصورت کیوں نہیں، بہترین کیوں نہیں، اچھا کیوں نہیں، اگر سنت طریقہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بوسہ دیتے، ہاتھ لگا لیتے، اگر موقع نہ ملتا اشارہ کر لیتے، رکن یمانی کو مس کرتے، باقی 2 کونوں کو آپ چھوتے نہیں تھے، ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد طواف کیا تو سنت کے مطابق انہوں نے 2 کونوں کو ہاتھ لگایا، 2 کونوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ سنت طریقہ سامنے آ گیا۔ اور سنت کی برکت سنیے، سنت کی برکت، قربانیاں کرتے ہیں نا آپ، قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کرو، یہی فرمان ہے، نماز پڑھو اس کے بعد قربانی کرو۔ جس نے پہلے قربانی کی اس آدمی نے گوشت کی ایک بکری پیش کی ہے، گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہے۔ اب دیکھیے بھی، جو آدمی آدھا گھنٹہ پہلے جانور کو ذبح کرے، بندہ بھی وہ، چھری بھی وہی، جانور بھی وہی، جگہ بھی وہی، سب کچھ وہی ہے۔ اگر جانور کی گردن پہ چھری چلائے نماز سے پہلے تو یہ گوشت کی بکری، اگر نماز کے بعد چھری چلائے تو قربانی کا جانور۔ فرق کس بات کا ہے؟ سنت کا۔ فرق کس بات کا ہے؟ سنت کا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں جی سنت کی کوئی بات نہیں، سنت کی کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، خلاد بن رافع ایک صحابی ہے، صحیح بخاری میں، یہ صحابی آئے، انہوں نے آ کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے انہوں نے آپ کو سلام کہا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ آ کے نماز پڑھی، دوبارہ سلام کیا، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے تیسری مرتبہ آ کے نماز پڑھی، پھر جا کے سلام کیا، آپ نے کہا جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اس سے بہتر نماز میں نہیں پڑھ سکتا، اس سے بہتر نماز جو مجھے طریقہ آتا تھا میں نے پڑھ دی ہے، میری غلطی میری کوتاہی مجھے بتلا دیجئے، کیا کوتاہی ہے؟ جاؤ حدیث کی کتاب اٹھاؤ، صحیح بخاری صحیح مسلم، اس کی کوتاہی جو آپ نے بیان کی وہ کیا تھی؟ اس کی نماز میں رکوع بھی تھا، سجدہ بھی تھا، قیام بھی تھا، فاتحہ بھی تھی، اس کی نماز میں سارے ارکان تھے، صرف ایک سنت رہ گئی، ایک سنت۔ وہ کون سی سنت ہے؟ اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا، سکون نہیں تھا، جس طرح ہمارے ہاں خان نماز پڑھتے ہیں، پٹھانوں کی نماز کبھی دیکھی ہے نا؟ اس کی نماز میں ایک
سنت نہیں تھی، سکون اور اطمینان نہیں تھا، باقی سارے چیزیں موجود تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ ثابت ہوا جس عمل میں سنت رسول نہیں، جس عمل میں سنت رسول نہیں، اس عمل کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، رکوع سجدہ صحیح نہیں کر رہا، بیٹھ گئے، نماز مکمل کی۔ یہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو کتنے سال ہو گئے؟ کہتا جی 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے، 40 سال کا نمازی۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر اس وقت تیری موت واقع ہو جائے تو تیری موت فطرت پہ نہیں ہوگی۔ سادہ لفظوں میں آپ کو مفہوم سمجھا دوں، اگر تو اس حال میں مر جائے تو بے نماز مرے گا، بے دین مرے گا۔ یہ 40 سال سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا؟ اور یہ 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہے نا؟ صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ تو اس حال میں مر جائے، تیری موت واقع ہو جائے، تو بے نماز مرے گا، بے دین مرے گا۔ 40 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، صحابی رسول کہتے ہیں تیری نمازیں پڑھی نہ پڑھی برابر ہے۔ کیوں؟ تیری نماز میں سنت رہ گئی۔ سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا طریقہ، اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجدہ، نبی کا یہ طریقہ جو اطمینان اور سکون والا، یہ سنت اس کی نماز میں نہیں ہے، تو صحابی رسول کہتے ہیں تیری نماز پڑھی نہ پڑھی برابر ہے۔ ہم نے بھی کبھی سوچا؟ یہ سنت رسول کا احترام ہے۔ اور سنت سے پیار کرو، رب کعبہ کی قسم، دنیا کے سارے طریقے نبی کے طریقے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ نانی کا طریقہ، دادی کا طریقہ، نانے دادے کے طریقے کوئی حیثیت نہیں، امام کا طریقہ کوئی حیثیت نہیں، مفتی کا طریقہ کوئی حیثیت نہیں۔ جو حیثیت شریعت میں، دین میں، اللہ کی نظر میں نبی کے طریقے کو حاصل ہے، نبی کی سنت کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے عزم کرو، جو بھی نیک عمل کرنا ہے سنت کے مطابق کرو، سنت کے مطابق، سنت کو تلاش کرو، سنت پوچھو کیا ہے سنت، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور بات آئی ہے، سن لو، صرف وضو کی بات کر دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ من توضأ نحو وضوئی ھذا، لوگو جس طرح میں نے وضو کیا، جو آدمی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، جیسا وضو میں نے کیا، جو آدمی ایسا وضو کرے اور اس وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، لا یحدث فیہما نفسا، ان 2 رکعتوں میں اپنے دل میں کوئی بات نہ کرے، کوئی خیال نہ آئے، سلام بعد میں پھیرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، زندگی کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ سنت کی برکت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لمبی روایت ہے، بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے یہ روایت سنی، آپ نے فرمایا جو آدمی ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جو کلی کرتا ہے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ، مسح کرتا ہے سر کے گناہ، کانوں کے گناہ، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ۔ صحیح مسلم کے لفظ ہے، پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس طرح وضو کرتا ہے، وضو کر کے جب فارغ ہوتا ہے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جس طرح ابھی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ سنت کی برکت ہے، اور سنت کے مطابق وضو کرو، گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ۔ آگے صحابی عمر بن عباسہ سے جو راوی روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں عمر بن عباسہ خیال کر، صرف وضو کرنے پہ اتنے گناہ معاف، خیال کر، کیسی روایت بیان کر رہے ہیں؟ عمر بن عباسہ کہتے ہیں اللہ کے بندے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، دنیا کا مجھے لالچ کوئی نہیں ہے، اگر میں نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ 7 مرتبہ بھی نبی سے یہ حدیث سنی ہوتی تو شاید میں نہ بیان کرتا، میں نے 7 سے بھی زیادہ مرتبہ نبی کی زبان سے یہ حدیث سنی، جو اس طرح وضو کرتا ہے اس کے گناہ
معاف ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے، اور اس طرح صاف ہوتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی اس نے جنم لیا ہے۔ یارو سنت کی برکت۔ تو اس لیے آج جو ہمارا موضوع تھا وہ کیا؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیار، آپ کی ذات سے محبت، اس کے بغیر بھی کام نہیں چلے گا۔ جب ذات سے پیار تو پھر آپ کی احادیث سے پیار، آپ کے فرامین سے پیار، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں سے پیار، ان موتیوں سے پیار، ان قیمتی کلمات سے پیار جو آپ کی زبان اقدس سے نکلے۔ اور تیسری بات محبت فی الافعال، آپ کے افعال، سیرت، کردار، آپ کا جو رہنے سہنے کا طریقہ، اس سے پیار۔ ابو ایوب سختیانی علیہ الرحمہ ایک محدث ہے، بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک انداز بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں میرا دل چاہتا ہے اگر مجھے خارش ہو، کاش مجھے پتہ چل جائے میرے محبوب خارش کیسے کرتے تھے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں خارش کے اندر بھی نبی کے طریقے کو اختیار کروں۔ اللہ! اور لوگوں سنتوں کی بات کرتے ہو، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن مجھے اللہ نے موقع دیا، میں اور اللہ کے نبی ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے، تھال کے اندر سالن تھا، سالن کے اندر گوشت اور کدو کے ٹکڑے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے، میں آپ کو تلاش کر کر کے دے رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کدو سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اس دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی ہے۔ اور یارو جنہوں نے محبت کی انہوں نے تو آپ کی ذات سے بھی پیار، آپ کی اداؤں سے بھی پیار، حتیٰ کہ آپ نے کسی سبزی کو پسند کیا وہ سبزی سے بھی پیار۔ یہ ہے محبت، یہ محبت کا انداز ہے۔ محبت کرنے والوں نے تو حد کر دی۔ اجا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں موجود ہے، جب حج یا عمرے پہ جاتے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا۔ صحیح بخاری میں سب سے مشکل مقام یہ ہے جہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، جب حج عمرے پہ جاتے جہاں جہاں نبی نے پڑاؤ ڈالا وہاں پڑاؤ ڈالتے، جہاں نبی نے نماز پڑھی وہاں نماز پڑھتے، جہاں جہاں اللہ کے نبی رکے حج عمرے کے سفر میں وہاں عبداللہ بن عمر رکا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ فرض واجب نہیں تھا لیکن نبی کی ذات سے پیار تھا، نبی کی ذات سے محبت تھی۔ آؤ میرے بھائیوں، آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آئیے، زندگی تو گزر رہی ہے، اگر گزارنی ہے تو نبی جیسی زندگی گزارو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہترین نمونہ ہے۔ کس آدمی کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس بندے کے لیے آپ کی زندگی ہی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے کو اختیار کرو، ہر عمل میں آپ کی نقل اتارو، پوچھو علماء سے، سوال کرو علماء سے، نبی کا طریقہ نماز پڑھنے کا کیسا، وضو کرنے کا کیسا، اور باقی اعمال میں اللہ کے رسول کا کیا طریقہ تھا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، چلنے پھرنے کا طریقہ کیا تھا، سونے جاگنے کا طریقہ کیا تھا، کیسے اللہ کے رسول یہ عمل کرتے، یہ عمل کیسے کرتے، یہ عمل کیسے کرتے۔ صحابہ کا تو یہ انداز تھا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی دن رات میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، فرائض کے علاوہ جن کو آپ سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد بھی فرمایا اور آپ پڑھا بھی کرتے تھے، آپ کی سنت بھی ہے، فرمان بھی ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ساری زندگی میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ ان سے آگے عمر بن عباسہ بیان کرتے ہیں، کہتے جب سے میں نے حدیث سنی میں نے ساری زندگی یہ 12 رکعت نہیں چھوڑی۔ آگے نعمان بیان کرتے ہیں، کہتے میں نے جب سے حدیث سنی 12 رکعت نہیں چھوڑی۔ آگے سالم بیان کرتے ہیں، کہتے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ساری زندگی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ یارو پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے تو پھر اس انداز سے کرو، ذات سے بھی پیار کرو، بات سے بھی پیار کرو، آپ کے عمل سے بھی پیار کرو، سنت سے بھی پیار کرو۔ انشاءاللہ وقت آئے گا پھر
اس موضوع پہ مزید گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں محب بنا دے، آپ کا فرما بردار اور مطیع بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں بالخصوص آفت بلال صاحب ان کے والدین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ باقی بھی جن کے ماں باپ فوت ہو چکے اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشف سقیمنا نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی کل مریض ومریضہ شفاء کاملا عاجلا۔ الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ اللہ روحانی جسمانی جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مصیبتوں میں مبتلا ہے ان کی مصیبتیں دور فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ ان کے قرض ادا فرما۔ میرے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم سے کوتاہیاں اور کمزوریاں ہو جاتی ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ میرے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ اپنے نبی کی ذات سے بھی پیار کی توفیق نصیب فرما، نبی کی باتوں سے بھی پیار کی توفیق نصیب فرما اور نبی کی سنتوں سے بھی پیار کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بنا، صحیح پیار کرنے والا بنا۔ میرے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ میں سے کوئی فوت ہو چکا، بہن بھائیوں میں سے کوئی فوت ہو چکا، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ الہ العالمین حافظ بلال صاحب ان کے امی ابو تیرے پاس پہنچ چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ان کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ماں باپ کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا۔ میرے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ الہ العالمین جن کے بھی ماں باپ میں سے کوئی فوت ہوا اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کی غلطیاں معاف فرما، ان کی قبر نور سے منور فرما۔ الہ العالمین حافظ بلال صاحب اور ان کے بھائی اور دیگر رفقا جنہوں نے آج یہ پروگرام کا انعقاد کیا اللہ سب کی محنتیں اور کاوشیں قبول فرما۔ اللہ جس بھائی نے جس لحاظ سے بھی تعاون کیا اللہ اس کی محنت اور کاوش قبول فرما۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔